بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سرزمین عراق کی بت پرست ضدی اور آخرت سے بے پرواہ قوم کو 950 سال توحید باری تعالیٰ کا درس دینے والے عراقی باشندوں کے معبودان باطلہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے خلاف تحریک چلانے والے، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ 300 گز لمبا اور 30 گز اونچا 3 منزلہ بحری بیڑے کا ڈھانچہ تیار کرنے والے، جن کی طویل عرصہ حیران کن مسلسل شدید دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں صرف 80 مرد و عورت نعمت ایمان سے بہرہ ہو سکے، جن کی بیوی اور بڑا بیٹا کنعان بھی ایمان و توحید کی نعمت سے محروم رہے، جو اپنی قوم کی طرف سے مسلسل مذاق اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے رہے، جنہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی تدبیر بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوئی، جنہوں نے تنگ آ کر اپنی قوم کے خلاف بارگاہ الہی میں فریاد پیش کر دی، پھر آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین کے چشمے ابلنے لگے، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، بحری بیڑا اس طوفانی پانی میں تیرنے لگا، جن کا تذکرہ قرآن حکیم کی 28 سورتوں میں 41 مرتبہ کیا گیا ہے، جنہیں تاریخ میں آدم ثانی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام نوح علیہ السلام ہے۔ تو آئیے نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا قرآن و سنت کی روشنی میں تذکرہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام لامک، دادے کا نام متوشع اور پردادے کا نام خنوخ تھا، اور یہی سیدنا ادریس علیہ السلام کے نام سے تاریخ میں مشہور و معروف ہوئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سرزمین عراق میں آباد تھی، اور یہ اس علاقے میں بنو راسب کے نام سے مشہور تھی۔ اس قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ یوں تو یہ قوم ہزاروں بتوں کی پجاری تھی، لیکن ان میں سے 5 بتوں کو قوم کے نزدیک بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ قرآن حکیم میں ان کے یہ نام بتائے گئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب سرزمین عراق میں آباد بنو راسب بہت زیادہ شرک کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے انہی کی قوم میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر عطا کی۔ آپ 950 سال اس قوم کو توحید کا درس دیتے رہے اور شرک کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے رہے، لیکن قوم نے ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ قوم کے جہلاء آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، آپ کو ستانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے لگے، اور دوسری طرف قوم کے سرداروں نے تحقیر و تکذیب اور مذاق کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کے سامنے آتے تو وہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے۔ مالدار طبقے کا خیال یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نہ تو مال و دولت کے لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ طاقت میں ہمارے جوڑ کا ہے، بلکہ چند بیچارے غرباء و مساکین اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہیں، جنہیں معاشرے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تو قوم کے سردار کہکے لگاتے ہوئے کہتے: ارے آپ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی دکھائی دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام درد بھرے انداز میں انہیں یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، تمہارے فائدے کی بات کہتا ہوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے برادران قوم کو نہایت درد بھرے انداز میں کہا کہ اگر تم میری نصیحت آموز باتوں کو نہیں مانو گے تو اس سے میرا ذاتی نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے ہی نقصان کا سودا ہے، میرا تم سے کوئی دنیاوی مفاد تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے تم سے کبھی کسی اجرت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی رسالت کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی انہیں یہ بتایا کہ جس خوفناک کردار کا تم مظاہرہ کر رہے ہو
اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تم باز آ جاؤ، اپنے طرز عمل کو درست کر لو، ورنہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ سرداران قوم نے کہا، جاؤ جاؤ اپنی راہ لو، ہم نے تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں، کمزور قسم کے لوگ تیرے ساتھ شامل کیا ہوئے، تم اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتے، جاؤ اپنی راہ لو، تمہاری باتیں بظاہر سب جھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم کے ذمہ دار افراد کی طرف سے گفتگو کا یہ انداز سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، دیکھو کچھ ہوش کے ناخن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا کوئی دنیاوی مفاد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میری بات مان لو گے تو اچھے رہو گے۔ سرداران قوم نے کہا، اگر تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو ہماری یہ شرط ہے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ جو تم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، پہلے ان کو اپنے سے الگ کرو، ان کے ہوتے ہوئے ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے، ہم اس طرح کے معمولی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سرداران قوم کی حقیر سوچ کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مخلص لوگ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، انہیں میں اپنے سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ سرداران قوم نے اور زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور کہنے لگے، جاؤ جو پہاڑ گرانا ہے گرا لو، ہم بھی دیکھ لیں کہ وہ دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے گا تم پر عذاب مسلط کر دے گا، تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی قوم میں سے جتنے خوش نصیب افراد نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی ایسا فرد نہیں جو ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو۔ اب تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر ہے، اب اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، آپ ہماری ہدایت کے مطابق ایک بحری بیڑا تیار کریں اور پوری توجہ سے یہ کام سر انجام دیں۔ قوم کیا کر رہی ہے اس کی اب پرواہ نہ کریں، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا، یہ سب لوگ پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب بحری بیڑا تیار کرنے لگے تو قوم کے منچلوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی ان کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا اور آپ کو بحری بیڑا یعنی کہ کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگتے اور کہتے، واہ واہ کیا خوب کام ہو رہا ہے، لکڑی کاٹنا اور سنوارنا تو کوئی آپ سے سیکھے، آپ بڑھئی کب سے بنے؟ ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ آپ اس فن میں بھی مہارت رکھتے ہیں، بھلا یہ تو بتائیں کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی؟ پانی تو یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا، سمندر تو یہاں سے کوسوں دور ہے، آپ کا ہر کام نرالا ہی ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی مذاق اڑانے والی اس گفتگو کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، کوئی بات نہیں، آج تم لوگ مذاق بنا رہے ہو، کل گھٹنوں میں منہ دے کر آنسو بہاؤ گے، آج ہمیں مذاق کرنے والوں، کل تم خود مذاق کا نشانہ بن جاؤ گے، عذاب کا مطالبہ کرنے والوں، تم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے آشنا نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ کوئی قوم عذاب کی لپیٹ میں آتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس تباہ کن طوفان کی جھلک سورہ ہود میں کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا،
کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب یہ دل خراش منظر دیکھا کہ بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں، باپ کی شفقت جوش میں آتی ہے، بیٹے کو بچانے کی کوئی تدبیر دکھائی نہیں دیتی۔ بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ الہی میرے بیٹے کو بچا، وہ میرے خاندان کا فرد ہے، تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے، تو اسے بچانے پر قادر بھی ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ سرزنش سن کر سیدنا نوح علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپتے ہوئے التجا کرنے لگے، الہی مجھے معاف کر دیجئے، میری توبہ آئندہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، الہی تیری مغفرت اور رحمت کا طلبگار ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، 950 سال روئے زمین پر اپنی قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ قوم اپنی حرکات سے باز نہ آئی، جس کی پاداش میں طوفانی پانی میں غرق ہو کر نشان عبرت بن گئی۔ نوح علیہ السلام اور چند ایک خوش نصیب اہل ایمان کو حیرت انگیز انداز میں بچا لیا گیا۔ قرآن حکیم میں اقوام عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے مشترکہ بگاڑ کی نشاندہی بڑے ہی حکیمانہ انداز میں کی گئی ہے کہ ان قوموں کی رہنمائی کے لیے واضح دلائل براہین دے کر اولو العزم رسول بھیجے گئے، لیکن انہوں نے شرک کو دل و جان سے عزیز جانتے ہوئے ظلم کا رویہ اختیار کیا۔ ان جملہ اقوام میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو سر فہرست بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم مجموعی طور پر شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق، فاجر، ظالم اور سرکش تھی۔ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ معزز ناظرین، قانون قدرت ہے کہ جب قوموں میں بگاڑ ناقابل اصلاح صورت اختیار کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بگڑی ہوئی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر روئے زمین پر ایک نئی قوم آباد کر دیتا ہے، اور قوم نوح کو تباہ کیا گیا کیونکہ وہ سخت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ قضیہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے تباہی و بربادی کے یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہم امت مسلمہ کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اگر ان قوموں کی طرح شرک و ضلالت کی زندگی گزاری تو تم بھی دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور مزید اس طرح کی اسلامی، تاریخی، سبق آموز، موٹیویشنل کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔